بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یہ پروگرام اس لیے جو ہے بنایا ہے کہ اس محلے میں بھی برکات حاصل ہوں۔ دین کی نسبت سے جس جگہ پہ اکٹھا آدمی ہوتا ہے، چاہے عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اللہ کی رحمت وہاں پہ اترتی ہے۔ اور دین کی نسبت سے مختلف اوقات میں اکٹھا ہونا، دین کا مذاکرہ کرنا، اس سے زندگیوں میں دین آتا ہے اور دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے دین کے فضائل سننے پہ اور اعمال کے فضائل سننے پر اور مختلف جو دین کے شعبے ہیں ان کے فضائل سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ہمارے بچے بھی دین کا کام کرنے والے ہوں۔ جیسے حفاظ کرام کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ 10 آدمیوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ جنت میں لے کر جائیں گے، تو عورتوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے اور مردوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی حافظ بن جائیں۔ ایسی باقی اعمال کے فضائل سننے سے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو دین کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن ہم عورتیں محروم رہتی ہیں، سننے کا موقع کم ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی گھر میں اکٹھی ہو جایا کرو، میں تمہیں دین کی باتیں بتا دوں۔ تو ایک گھر میں پھر عورتیں اکٹھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ بلکہ ایک عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کے پاس سے گزرے تو ان کو تلقین فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا ہے، صدقہ خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خامد کی ناشکری کی وجہ سے بعض دفعہ اور بھی ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، تو فرمایا صدقہ خیرات کیا کرو۔ تو عورتوں پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے زیورات اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زیورات پھر اکٹھے کیے۔ تو یہ سننے کی برکت ہے۔ بلکہ ایک عورت کو اس نے کوئی زیور پہنا ہوا تھا، انگوٹھی تھی پہنی ہوئی یا کوئی گلے کا ہار تھا، جو بھی، آپ نے اس کو تلقین فرمائی تو اسی وقت اتار کر جو ہے اس نے صدقہ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ دیکھو یہ زیورات جو ہمارے گھروں میں ہیں اور مال جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، حدیث میں اور قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ یہ زیورات جو ہیں یہ گلے کے ہیں، چاہے ہاتھوں کے ہیں، پاؤں کے ہیں اور کانوں کے ہیں، مختلف مقامات پہ پہنتی ہیں عورتیں۔ اللہ نصیب کرے
لیکن جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، فرمایا ان زیورات کو جو ہے تپا کر جہنم کی آگ بنا کے، یعنی تپا کر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور ان کے کمر کو داغا جائے گا پچھلی طرف۔ تو آپ خود سوچیں کہ آج چھری کوئی تھوڑی سی گرم لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، جہنم کی آگ تو 70 گنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں یہ زکوٰۃ کا جو حکم آیا ہے، اس لیے ہماری آخرت بن جائے۔ ان چیزوں کی جو ہے فکر لگ جاتی ہے، جب عورتیں سنتی ہیں فکر لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ مال کی بڑھوتری کی ایک جو ہے ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن دین کے بارے میں جو ہے ذوق نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا۔ وہی جہاں چلو ٹھیک ہے اللہ سے کشادہ روزی مانگ لی جائے، یا اللہ ہمیں کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اور پھر اس روزی کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وہ لباس کی صورت میں ہو، وہ زیورات کی صورت میں ہو، یا مال کی صورت میں ہو، یا کاروبار کی صورت میں ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر یہ ہے کہ پہلی کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے مال سے، جو مال بنتا ہے۔ جیسے یہ بیر سے فصل آتی ہے، فصل کا 20واں حصہ عشر کا ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں یہ خرچ کر دیا جائے۔ اور یہ باتیں سننے سے دل کے اندر شوق تو پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی امتوں کی باتیں سنائیں، اس لیے کہ میری امت نیک اعمال کو سن کر ان کے اندر شوق پیدا ہو اور برے اعمال سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، پہلے زمانے کی بات سنائی، آپ سے پہلے کی جو صدیاں گزر چکی تھی، کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اب ایک اور بات میری ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے عورت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ جو درد ذیل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک اس پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں عورت کے۔ تو یہ فضیلت عورت کو ہی حاصل ہے۔ اگر اس دوران آج میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں، یہ دوسرا ہمارا جو گاؤں ہے صدیق آباد، چھاپ جو دوسرا گاؤں ہے، وہاں بچی فوت ہوئی ہے، جوان بچی، بچوں والی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، وہ فوت ہو گئی ہے۔ اب ابھی ان کے لیے دعا تھی، دعا کر کے آیا ہوں۔ تو اس دوران یعنی اس بچی کو بچہ پیدا ہوا، اس کی ہاں وہ بیمار تھی، 11ویں دن فوت ہو گئی۔ تو زچگی کے دوران جو عورت فوت ہو جائے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہیدہ ہے، وہ اس کا حشر شہداء کے ساتھ وہ شہداء میں ہے۔ ابھی بتا کے آیا ہوں ان کو کہ بعض عورتیں، بعض جاہل لوگ غلط سمجھتے ہیں، پتہ نہیں بھائی فوت ہوئی ہے زچگی کے دوران، نہیں، زچگی کے دوران بچ گئی، پچھلے سارے گناہ معاف۔ اگر مرنا تو ہے سب نے، کوئی کسی بیماری سے، کوئی کسی بیماری سے جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ جیسے اس عورت کے ساتھ ہوا ہے، وہ بیچاری فوت ہو گئی ہے، اللہ پاک ایسی عورت کو شہداء کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ اور پھر بچہ پیدا ہو، بچے کو دودھ پلائی جائے، جب دودھ پلاتی ہے ماں، اللہ پاک ہر چسکی پر اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے فضائل عورت کے لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بتائے ہیں۔ ایسی جو ہے بچے کے لیے اگر ماں جاگتی ہے، رات کو بچہ رونے لگتا ہے، اس پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چلو پریشانی تو ہوتی ہے، تنگ نہیں پڑنا چاہیے، کوئی بد دعا نہیں دینی چاہیے، دعا کی جائے، لیکن اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔
دیکھو اللہ نے اتنے جو ہے عورتوں کو فضائل عطا فرمائے ہیں کہ عورت گھر کی زینت ہے. گھر کے اندر عورت ہے تو گھر ہے، ورنہ گھر کوڑی بن جاتا ہے. 2 دن 4 دن نہ جھاڑو لگے، صفائی نہ ہو تو پتہ چل جائے، ہے نا ایسا. اس کی برکت ہے کہ جس گھر میں عورت ہوتی ہے وہ صاف ہے، اور صفائی والے گھر میں فرشتے آتے ہیں. جو صاف جگہ ہوتی ہے، خوشبو والی جگہ ہوتی ہے، گندگی والی جگہ پہ تو شیاطین آتے ہیں. پھر اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور عورت اگر اس دوران جھاڑو دے رہی ہے، ذکر کر لیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، چلو ہر وقت ایسا نہیں صحیح، گائے بگائے سبحان اللہ کہہ دیتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، درود شریف پڑھ دیتی ہے. جھاڑو دے رہی ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر دیتی ہے، بسم اللہ پڑھ لیتی ہے. دروازہ کھولتے وقت، جھاڑو پکڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتی ہے. تو یہ عورت جو جھاڑو دے رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، حدیث میں آیا ایسے جیسے یہ بیت اللہ میں جھاڑو دے رہی ہے، مسجد حرام میں. کتنا بڑا ثواب ہے. روٹی پکائی ہے، بسم اللہ پڑھ لی ہے، دوران روٹی پکاتے کبھی کلمہ پڑھ لیتی ہے، چلو باتیں بھی کر لے، کسی وقت کلمہ شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھ لیتی ہے، سبحان اللہ کہہ دیتی ہے، الحمدللہ کہہ دیتی ہے. تو اللہ پاک اس عورت کو یہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے یہ روٹیاں پکا کر حاجیوں کو کھلا رہی ہے. کتنا بڑا ثواب ہے. تو یہ اکٹھے ہونے سے، کو بات سننے سے عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے. پھر جیسے محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، جہاں اللہ کا ذکر ہو، دین کی بات ہو، تو اس پر اللہ کا اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ دین کی نسبت سے اکٹھا ہونا. جب اٹھتے ہیں لوگ تو اعلان فرشتہ کرتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. اور جس گھر میں وہ پروگرام ہو رہا ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، ذکر ہو گیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اس لیے یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں. محلے کے اندر کبھی کبھی یہ پروگرام ہو جاتا ہے، ویسے مسجد میں بھی ہوتا ہے، لیکن محلے میں ہو جائے تو محلے والے سب مستفید ہوتے ہیں. اور جب کسی کو کوئی سمجھ آ جائے، جس نے اکٹھا کیا ہے، جتنی باتیں ہوئی ہیں ان کو تو ثواب ملے گا. کسی اور نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا، کہ ان کی برکت سے ان کو جو ہے اس بات کی سمجھ آئی، عمل سنا اور عمل شروع کر دیا، عمل کے بارے میں سنا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقعہ سنایا ہے، یعنی اپنی امت کو، کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. سامنے سے ایک گھوڑے پر سوار گزرا، شاہانہ انداز، بادشاہوں کی طرح، یہ نشان بڑے جو ہے وہ کیا کہتے شان و شوکت کے ساتھ وہ گھوڑے پر سے سوار گزرا. تو وہ عورت دعا کرتی، یا اللہ میرے بچے کو اس طرح کا بنا دے. تو بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے اپنی ماں کی پستان سے منہ ایک طرف کیا، یا اللہ ایسا نہ بنانا. ایسی دعا کہ ایسی جو ماں دعا کر رہی ہے، ایسی دعا. یہ دعا کی کہ مجھے ایسا نہ بنانا یا اللہ. اب عورت کو بھی حیرانگی ہوئی ہوگی بچے نے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بولا، حالانکہ بچہ بولتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ بلوانے پہ ہیں تو پتھروں کو بلوا دیں، نہ بولنے دیں، زبان منہ میں ہو نہ بولنے دیں، اس پہ قادر ہے اللہ پاک. بلوانے پہ آئیں تو بغیر زبان کے بلوا دیں.
تو بہرحال اس بچے نے کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اب ایک اور عورت گزری وہاں، کوئی خادمہ تھی، مسکینہ تھی، لوگ اس کو مار رہے تھے، اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، لوگ بےزتی اس کی کر رہے تھے۔ عورت وہاں سے گزری ہو، لوگوں نے پکڑا ہوا اس کو۔ وہ عورت کہتی ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے کہ یا اللہ ایسا نہ بنانا، میرے بچے کو ایسا نہ بنانا۔ بچے نے منہ چھوڑا دودھ کو، یا اللہ ایسا بنانا مجھے۔ وہ عورت نیک تھی، مسکینہ تھی، اس پہ الزام لگایا جا رہا تھا۔ تو بچے نے نیکی مانگی کہ میں نیک بنوں۔ عورت کی ایک تمنا تھی کہ میرا بچہ شان و شوکت والا بنے، لیکن بات یہ ہے کہ عورت کو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ جو گھوڑے پہ گزرا تھا وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، ظالم تھا۔ تو بچے نے دعا کر دی، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ ایسا یہ نہیں کہ مجھے یا اللہ نہ بنانا۔ تو عورتوں کی، ماؤں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شان و شوکت کے ساتھ رہیں، یہ پڑھ جائیں، بڑے بن جائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نیکی کے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا اور کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ پاک سے، رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد مانگی ہے۔ ایسے ہی جو ہے دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اپنے بچوں کے لیے، آل و عیال کے لیے، سب کے لیے جو ہے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسا بنا دے یا اللہ ہمارے بچوں کو، آل و عیال کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ہمیں جو ہے یا اللہ متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی نہیں ہے، متقیوں کا امام بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اپنے والدین کے لیے دعا مانگی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ گھر میں والدین ہیں، دیکھ کے مانگ لی جائے، رب ارحمہما، یہیں رافع، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب رافع کی امی نے، مجھے پتہ چلا قادر آباد میں گیا جب اس نے حفظ کیا، ان کو نہیں پتہ، میں نے یہ بات ابھی ویسے یہ سامنے آ گئی ہے بتا دوں۔ تو یہ ان کی امی گئی وہاں دکان پہ با امجد کے پاس کپڑے لینے کے لیے کہ رافع نے وہ ختم کیا ہے اور ہم جو ہے وہ خوشی کریں گے۔ ایسے موقع پر جو ہے خوشی کرنی بھی چاہیے، اگر اللہ نے دیا ہوا ہے بے شک ولیمہ کر لے، بکرا ذبح کر لے، گائے ذبح کر لے، کھلا لے، اگر اللہ نے دیا ہوا ہے تو۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، پورا قرآن پاک نہیں، سورہ بقرہ ختم کی تو اونٹ ذبح کیا، خوشی میں لوگوں کو کھلایا۔ ہمارے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا محمد احمد صاحب نے حفظ کیا تو ولیمہ کیا، فرمایا بیٹا میں نے اپنا کام کر دیا، اب تیرا کام ہے۔ مطلب کیا کہ تم پڑھ کر اصالِ ثواب کرنا میرے لیے۔ تو وہ بھی روزانہ پڑھ کے اصالِ ثواب کرتے تھے اپنے والدین کو۔ تو اس کی امی جو ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ بامجد نے مجھے بتایا کہ بھئی وہ آپ کے گاؤں سے آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی امی جو ہے وہ بچے کی بتا رہی تھی کہ ہمارے بچے نے حفظ کیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، کہتے ہیں میں نے وہ فلاں فلاں کا، مجھے بڑی خوشی ہے، میں ایسے ایسے کپڑے میں ایسے لوں گی، ایسے لوں گی۔ یہ مجھے بتایا انہوں نے کہ وہ بڑی خوش تھی، اور یہ خوش ہونا چاہیے۔ یقین کریں یہ خوشی کی بات، اللہ کا کلام بچے کے سینے میں آ جائے، کوئی تھوڑی سی یہ بات ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوا، اور ایسا محفوظ ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا، قیامت کی صبح کو بھی کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ اس پر بچہ بعد میں عمل کرے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ عمل کرے بچہ، پڑھ کر حفظ کر لیا، جتنے سال بچے نے رات دن پڑھا ہے سارا ثواب اس کے والدین کے اعمال نامہ میں داخل ہوگا۔ نہ بھی بعد میں پڑھے، لیکن پڑھنا چاہیے، میں نہیں کہتا،
بعد میں پڑھے اور ثواب ملے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کا چھوڑ کر جانا دنیا میں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے جو ہے یہ باتیں تب بھی سامنے آتی جب دین کی بات سنائی جائے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو توفیق بخشی، بڑی خوشی اس موقع پر بھی۔ وہ بچہ کہنے لگا جی ہمارے گھر میں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ وہ خوشی کے ساتھ جو ہے قبول کیا۔ تو جتنے یہ عورتیں سن رہی ہیں، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ پہلے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم ہیں جی، ان کا بیان ہوا ہے۔ تو اب میں نے بھی کچھ باتیں سنا دی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا امید ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ وقت قیمتی ہے، یہ وقت قیمتی ہے، اور علم کی باتیں ہوئی ہیں، اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا کر لو جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ جتنے بھی یہاں مرد عورتیں حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جل جلالہ سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما، جو پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو کوئی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اس گھر میں اس محلے میں یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، جو ان کی جائز حاجات ہیں نیک حاجات ہیں پوری فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ میرے مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خرید کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس گھر کی، گھر والوں کی، اس دو جان کی، ایمان کی، آل و یال کی، آبرو کی، ہر طرف سے ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے حفاظت فرما، ہر قسم کی وبا سے حفاظت فرما۔ مولا کریم پوری بستی کے رہنے والوں پر رحم فرما، ہمارے اس پورے علاقے کے رہنے والوں پر رحم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اے اللہ نیک صالح رفقا عطا فرما، معاونین ناصرین و خادمین عطا فرما، پورے عالم میں دین کا سلسلہ قائم فرما دے۔ میرے مولا کریم نیک لوگوں کے ساتھ پورے عالم کے مسلمانوں کو جڑ جانے کی توفیق عطا فرما، یہ سلسلہ قائم فرما دے۔ مولا کریم پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جن سے ہم نے دعا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یا جو لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، ان سب کی جائز حاجات نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین سب پر رحم فرما، سب کے اہل و عیال پر رحم فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔